باب نمبر 18 باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب. حدیث نمبر 3811. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة الله. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب احد کا دن ہوا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی چمڑے کی ایک ڈھال کو آپ کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز، کمان کی بہت سخت تانت والا آدمی تھا. اس نے اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑی. کوئی آدمی گزرتا جس کے پاس تیروں کا تھیلا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اسے ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر لوگوں کو دیکھنے لگتے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کہتے: اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن اٹھا کر نہ دیکھیں، ان لوگوں کا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے بچانے کے لیے ہے. اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا، وہ اپنے ازار پنڈلیوں پر اٹھائے ہوئے اپنی پیٹھوں پر مشکیزیں اچھالتی جاتی تھیں، انہیں اپنے لوگوں کے منہوں میں ڈالتی، پھر واپس جاتی، انہیں بھرتی، پھر آ کر لوگوں کے منہوں میں ڈالتی. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ان کے ہاتھ سے 2 یا 3 دفعہ گری. فوائد نمبر 1. ابو طلحہ زید بن سہل بن اسود بن حرام الانصاری الخزرجی النجاری، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے خاوند. ان کے کچھ احوال اور وفات کا بیان حدیث نمبر 2828 میں گزر چکا ہے. کچھ شرح اس حدیث کی 2880 میں گزری ہے، جس میں حافظ رحمہ اللہ نے احادیث میں سے عورتوں کے جہاد میں شامل ہونے کی احادیث جمع کر دی ہیں. نمبر 2. تنقزان القرب، انقذا ینقذو، اچھالنا، یعنی پانی کے بھرے ہوئے مشکیزیں کمر پر رکھ کر دوڑتی جاتی تھیں، جس سے وہ مشکیزیں اچھل کر کمر پر گرتے تھے. مجوبن، جوبتن، ڈھال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال رکھے ہوئے تھے. حجفتن، ہا جیم سے پہلے ہے چمڑے کی ڈھال. نمبر 3. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کے ہاتھ سے 2 یا 3 دفعہ گری. اس سے آیت کریمہ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا، سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کی طرف اشارہ ہے. یعنی میدان احد میں جب ٹیلے والے تیر اندازوں کی حکم عدولی کے بعد کفار کے حملے سے بعض مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور خوف و ہراس پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، جس کی برکت سے ان کے دلوں سے ہر قسم کا خوف نکل گیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ نیند ایسی طاری ہوئی کہ 2 یا 3 دفعہ تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی. یہ ان کے مخلص مومن ہونے اور نفاق سے پاک ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق تھی. القد، کمان کی لکڑی کے دونوں سروں کو موڑ کر جس تانت کے ساتھ باندھا جاتا ہے اسے القد کہتے ہیں. اس کے درمیان تیر رکھ کر اسے کھینچ کر تیر چھوڑا جاتا ہے. وہ جتنی سخت ہو اسے کھینچنے کے لیے اتنی ہی طاقت درکار ہوتی ہے اور اتنا ہی تیر زور سے نکلتا ہے اور دور تک جاتا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور تھے اور کمان کی تانت بہت سخت رکھتے تھے، پھر اتنی طاقت سے کھینچتے تھے کہ بعض اوقات کمان کی لکڑی ٹوٹ جاتی. چنانچہ احد کے دن ان کے ہاتھ سے 2 یا 3 کمانیں ٹوٹیں.